کچھ رد عمل دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے تو ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیپلز پارٹی شروع سے یہ کہتی ہے کہ بھائی نیشنل کنسنسس ہو، اور نیشنل کنسنسس کے بعد تمام لوگ جو ہے ان کے بیچ میں کوئی بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو. دنیا میں جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں، کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں، وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے بات چیت کے حل کے لیے بھی طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ کہ قانون کی بھی جو رستہ ہے وہ بھی اختیار ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ کوئی بری بات نہیں کہ اگر سب لوگ ایک میز پہ بیٹھ کر اپنے گریوے سے دور کریں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں. شرجیل صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق وفاقی حکومت کی پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ابھی تک، تو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی سے ابھی تک؟ دیکھیں جی، وفاقی حکومت اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور فیصلے وفاقی حکومت نے کرنے ہیں، اور بہتر ہے کہ اگر سب سے روابط ہوں اور سب سے روابط کے بعد جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، جو کہ ملک کے لیے بھی مفاد میں بھی بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ ہم سارے مسئلوں کو حل کریں. تو شرجیل صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، کیونکہ آپ ہی کی پارٹی کے گورنر ہیں، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ماضی میں بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کو سبکتاش کیا. اگر مذاکرات میں 5 بڑوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اگر یہ صورتحال ہے یا اعتماد کا یہ فقدان ہے تو پھر آگے کیسے مذاکرات کو لے کر بڑھے گی پیپلز پارٹی، اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات سے بات چیت ہو؟ دیکھیے جی، 2 چیزیں ہیں کہ مذاکرات آپ تب کرتے جب کوئی انسان ریئلائز کرے. پی ٹی آئی نے غلطیاں نہیں بلنڈرز کی ہیں. پی ٹی آئی نے 9 میں جیسا اندوناک واقعہ کیا، پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہزارہ سائی کی. پھر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کو انہوں نے اپنے خط لکھے، مطلب جو ہر قسم کا انہوں نے جھوٹے بیانی اور ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں جتنی بڑی غلطیاں پی ٹی آئی سے ہوئی، اگر صبح کا بھولا رات کو لوٹ آئے گھر پہ تو اس کو بھولا نہیں کہتے. پی ٹی آئی اگر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اگر مذاکرات کی بات کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے اور اسی تحریک کی تیاریوں کے سلسلے میں وہ لاہور بھی گئے. اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ 9 جنوری کو کراچی آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اور کیا تیاریاں کر رہی ہے سندھ حکومت؟ دیکھیے جی، ابھی ہم میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں کہ ان کا کوئی پلان ہے، اور اگر ان کا پلان ہے تو یہ دے آر موسٹ ویلکم. پاکستان سب کا ملک ہے، پاکستان سب کا ملک ہے، اور یہ کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی فری موومنٹ کر سکتا ہے. اور وہ تو ایک چیف منسٹر ایک صوبے کے، تو ان کو آئیں گے تو ان کو ریسپیکٹ ملے گی، ان کو عزت ملے گی. جہاں پہ جانا چاہیں جائیں، جو کرنا چاہیں کریں. ہاں، اگر بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے پلان بتا دیں تو حکومت ان کو سیکورٹی پروٹوکول سب چیزیں دے گی. کوئی بھی ایسی ان کی ایکٹیویٹی جو کہ کسی کو ہارم نہیں کرتی، کسی کو تکلیف نہ پہنچا اور قانون ہاتھ میں نہیں لے گی، تو ان کو ہم موسٹ ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ذرا سوال ظاہر تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، وہ یہ جی کہ بلاول صاحب نے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کہتے ہیں جی دیوار پہ لکھا ہے الیکشن جلد نہیں ہوں گے اور نئے الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات کرنا ہوں گی. الیکشن کا ایسا سسٹم ہو جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو. تو مجھے بھی بتائیے گا پہلے تو یہ کہ اصلاحات کیا ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ کوئی رابطے ہوئے ہیں نون لیگ سے اس بارے میں؟ میری نالج میں بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ابھی الیکشن پہ وقت پہ ہی ہوں گے اور اس سے پہلے اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. بہتر ہے کہ اصلاحات کرتے جائے تاکہ انتخابات کے بعد کسی بھی فریق کو جو ہے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. اور شامل گفتگو کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں خاور سے سوال پوچھ لوں. خاور، تھینک یو سو مچ. یہ ذرا بتائیے گا رانا صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے یا ذاتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی 5 بڑے جب تک مل بیٹھیں گے تب نہیں مل بیٹھتے جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا، سیاست میں بہتری نہیں آئے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ مذاکرات کی ایک راہ ہموار ہو رہی ہے اور یہ اسی تناظر میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ دیکھیں جی، رانا ثناء صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جس دن نتائج صاحب، محترم نواز شریف صاحب اور بانی پی ٹی آئی عمران خان آپس میں بیٹھ جائیں گے ملک کے سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے. اس طرح کے وہ بیانات ماضی میں دیتے رہے ہیں
لیکن یہ جو بیان ہے خاص پس منظر ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر سیاست کے اندر اس وقت جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تحریک اتحاد یعنی پاکستان نے پرائم منسٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت کو قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے ظاہر اپنی چاند ایک جو بھی ان کا جو پوائنٹس تھے وہ سامنے رکھے. اب حکومت کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا، ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب اگر ایسی بات کرتے ہیں، وہ سینئر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینیٹر ہیں، سینئر ممبر آف دا کیبنٹ ہیں، تو اس کے خاص معنی ہیں. دیکھیں اسلام آباد سے میں جو محسوس کر رہا ہوں پچھلے ہفتے 10 دن سے کہ یہ جو ضرورت ہے مذاکرات کی، اس کی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے، اور ہر نوک اینڈ کارنر سے اب بات کی جا رہی ہے کہ بغیر مذاکرات کے ملک کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور صدف اس کے بڑے واضح اشارے ہمارے پاس موجود ہیں کہ تمام تر ہم نے دیکھا کہ کوشش کے باوجود جو حکومت نے جو موجودہ حکومت ہے پچھلے سال 2 سال سے جب موجود ہے، پاکستان میں معیشت اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی جس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر پاپولیشن جس انداز سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے کم از کم بھی ہمیں جو شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6 سے 7% چاہیے. وہ بمشکل ہم 2 سے 3% تک پہنچتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں 1-1.5% کے اوپر. لہذا ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو کافی شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر SIFC کے جو کوآرڈینیٹر ہے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب، ان کا بیان کہ پاکستان کے اندر یہ جو اوور آل سسٹم ہے، اکنامکس ہے جس انداز سے چلائی جا رہی ہے، اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ تو ایک الگ ظاہر معاشی کہتے ہیں جی سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا، لیکن پہلے جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو یہ کہ ان تمام فریقین کو راضی کر لینا مذاکرات پہ. لاسٹ ٹائم جتنی بھی کوششیں ہوئی، بانی PTI نے کہا جی ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے، سیاست دانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ان سے کیا مذاکرات کرنے. پھر جو دوسرے فریق ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ معافی مانگیں. تو یہ والے معاملات جب تک نہیں طے ہوں گے تو یہ 5 بڑے یا جو بھی سیاستدان بھی ایون کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں اس کا حل میرے خیال میں وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. اگر حکومت اس کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے، بے شک اہتمام حجت کے لیے گورنمنٹ مسٹ کال دس بلف. تحریک اتحاد یعنی پاکستان والوں نے یہ کہا ہے حالیہ دنوں میں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مساق سیاست کے اوپر بات کریں، جو بھی ہمارے ساتھ آپ کی بات ہوگی. انہوں نے ان رائٹنگ کہا کہ جی ہم جیل سے محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں سائن کرواؤں گا مطلب بانی PTI کے حوالے سے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، لیکن یہ تمام حقیقتیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل تو ظاہر مذاکرات ہی ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ کون اٹھائے گا یا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو وہ یہ اختیار حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. انیشیٹو ظاہر حکومت وقت کو ہی لینا پڑے گا، اور حکومت وقت یقینی طور پر وہ شرائط بیان کر سکتی ہے تحریک اتحاد یعنی پاکستان کے سامنے، کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں ایک ماڈریٹ وہاں رویہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے، اور پرائم منسٹر کی انہوں نے دعوت ایکسپٹ کی ہے. تو میرے خیال میں 2026 کے اندر ہمیں یہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، اس طرح کے اور بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. ایک بات بتا دیں خاور بھائی، آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اب پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ غیر مشروط مذاکرات ہوں گے، لیکن پھر مشروط مذاکرات کی ہوا چلنے لگ گئی. اس کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ 2 ہی فریق ہیں مذاکرات کے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نیا اینگل دیا، 5 بڑے ہیں، 5 کو ایک ہی پیج پر آنا ہوگا. ایسے میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. تاثر یہ آتا ہے کہ حکومت کو کانفیڈنس نہیں ہے محمود خان اچکزئی کی لیڈرشپ کے اوپر. تو پھر کس کے اوپر اعتماد ہے؟ کون یہ مذاکرات لیڈ کر سکتا ہے؟ کون بانی PTI کے ساتھ بات کر کے ان کو راضی کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر حکومت کو بانی PTI کے اوپر اعتماد نہیں تو ظاہر ہے اپوزیشن کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ وہی میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ دینا کہ اچکزئی صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے.
कम से कम जो अचकजई साहब और साथ में जो अलामा नासिर साहब बता रहे हैं वो गारंटी दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे बात करें, जिन पॉइंट्स के ऊपर एग्री होना है वो हम जाके साइन करवा के आपको ला के देंगे, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। और देखिए अगर बात जो होती है ना कि जी गैर मशरूत मुज़ाकरात तो होते ही नहीं है। दुनिया के किसी भी मामले का जब हल होना होता है तो दोनों अतराफ अपने अपने जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं वो लेके आते हैं कि जी हम ये चाहते हैं। वो फिर जब दोनों अतराफ बैठती हैं उसके ऊपर कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढी जाती है, उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया जाता है, तो वो जो कॉमन ग्राउंड है उसके ऊपर फिर ज़ाहिर बात आगे बढ़ती है। सो 5 बड़े ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हकीकतें हैं सबके सामने हैं। PMLN है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, रीजनल पार्टीज हैं और मुख्तलिफ हल्के हैं। तो पाकिस्तान अब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और 25 करोड़ की आवाम का मसला है, उनके रोजगार का मसला है, उनके मैशत का मामला है। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी अनाएं हैं, अनापरस्ती है किसी भी सतह के ऊपर अक्रॉस नजरियाती इख्तिलाफ के, उसको पस्से पुछ डाल के करना चाहिए और एक पेज पर आ जाना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त मिला।